لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی پہلی 5 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے یاسین، اللہ رب العالمین اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ والقرآن الحکیم، اس قرآن کی قسم ہے کہ جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور اس قرآن کو اس ذات نے اتارا ہے جو غالب اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ آیات کریمہ میں جس مضمون کا ذکر کیا گیا ہے، اس مضمون کو سمجھنے سے پہلے اس مبارک سورت کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اس سورت کا نام سورہ یاسین ہے، اور یاسین نام اس سورت کا اس لیے رکھا گیا کہ اس کا پہلا لفظ یاسین ہے۔ دوسری بات کہ اس مبارک سورت کی 83 آیات کریمہ ہیں اور 5 رکوع ہیں، اور یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، ایسی نشانیاں کہ جو اس کائنات کے اندر بھی پھیلی ہوئی ہیں اور خود انسان کے وجود کے اندر بھی موجود ہیں، اور وہ ایسی نشانیاں ہیں کہ جو انسان ان نشانیوں میں غور و فکر کر لیتا ہے تو اس کے اوپر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ذات مبارکہ یا جو ذات اتنا بڑا نظام جس نے بنایا ہے تو اس ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا اس نتیجے پہ جا پہنچتا ہے کہ اس ذات کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس ذات کو کسی کی شرکت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو پیدا کر سکتا ہے وہ کائنات کے نظام کو اکیلے چلا سکتا ہے، لہٰذا عبادت بھی صرف اور صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اسی اللہ کی ہونی چاہیے۔ دوسرا، ان نشانیوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس رب کریم نے اتنا بڑا نظام کائنات کا بنایا ہے تو اس کے لیے یہ بات کون سی مشکل ہے کہ وہ اس انسان کو دوبارہ زندہ کرے۔ تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسانوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اس دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ذات کامل قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ چنانچہ اس مبارک صورت میں آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس مبارک صورت کے فضائل کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ اور سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ بھی انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ اس مبارک سورت کے اندر آخرت کا عقیدہ بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا، بڑے احسن انداز میں بیان کیا گیا۔ اور آخرت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس پر انسان کے ایمان کی تصحیح موقوف ہے۔ جس کا آخرت کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جس کا آخرت پر ایمان ہوگا، یقین ہوگا، اس کے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو اس کے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ آخرت کے عقیدے پر انسان کے ایمان کی تصحیح موقوف ہے، اعمال کی درستگی موقوف ہے۔ تو جیسے انسان کا اگر دل خراب ہو تو جسم خراب ہوتا ہے، اگر دل ٹھیک ہو تو جسم ٹھیک ہوتا ہے، اسی طرح چونکہ اس صورت میں
آخرت کے عقیدے کو بیان کیا گیا۔ اب جس کا آخرت کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اس پر یقین ٹھیک ہوگا، تو اس کا ایمان بھی ٹھیک ہوگا۔ اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو پورے قرآن کریم کا دل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاسین یہ پورے قرآن کریم کا دل ہے۔ جو بھی مسلمان اس مبارک سورت کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت میں اجر و ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ اس سورت کا نام جو مشہور ہے وہ تو یاسین ہے۔ ایک نام اس کا سورہ مدافعہ ہے، یعنی تکلیفوں کو دور کرنے والی، بلاؤں کو ٹالنے والی۔ تو جو انسان اس مبارک سورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام سورۃ القاضیہ ہے۔ سورۃ القاضیہ کا معنی کہ یہ ایسی سورت ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اپنی کوئی حاجت سامنے رکھ کر اس مبارک سورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صبح کے وقت اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو شام تک اللہ تعالیٰ ساری حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ شام کو تلاوت کی جائے، صبح تک جتنی بھی حاجات ضروریات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل اور کرم سے پورا فرما دیتے ہیں۔ تو بے شمار فضائل۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسلمان موت کے قریب ہو تو دوسروں کو چاہیے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں تاکہ موت کے وقت اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اس سورت کے بے شمار فضائل قرآن و سنت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر ان فضائل کو دیکھتے ہوئے مسلمان اپنا نظریہ یہ بنا لیں کہ اگر ہمیں اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ آ جائے، ہمیں اس مبارک سورت کی تشریح سمجھ میں آ جائے، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ اللہ نے کھول کر بیان فرمایا ہے، اگر اس کا ترجمہ بھی ہم سیکھ لیں، تشریح بھی ہم سیکھ لیں اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ انشاءاللہ مزید بھی کچھ باتیں ہیں پھر وہ کل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم